بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ناظرین۔ پاکستان کے مقبول ترین بانی لیڈر کو ضد، انا، تکبر اور طاقت کے زور میں ناحق جیل میں رکھنے کی خبریں آ رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج عمران خان، جو میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ تھا، عدت کیس چل رہا تھا، جس میں تمام آئینی ماہرین متفق تھے کہ یہ کیس باعزت بری ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور عمران خان کو آج رہا کرایا جائے گا، لیکن حکومت کے کمزور ایوانوں میں بیٹھے چند مفاد پرست حکمران جو عمران خان کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے اس فیصلے آنے سے ایک دو گھنٹے قبل سیاسی اور اہم سرکاری شخصیات کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کا عدت کیس میں سزائیں معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ پاکستان واحد جرم ہے جو شرع ہے، اسلام کے مطابق نکاح کرنا پر بھی عدت کیس لگ گیا۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ پہلے عمران خان سائفر کیس میں سرخرو ہوئے، پھر وہ توشہ خانہ میں سرخرو ہوئے، اور جو ملکوں کو اربوں روپے لوٹ رہے ہیں روزانہ، وہ آج حکمران ہیں۔ اسے کہتے ہیں این آر او، جس کا اعتراف چند روز قبل نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے کہا۔ محمد زبیر مسلم لیگ میں کمپیریٹیولی کریڈیبل شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا ہماری ملاقات ہوئی 2 دفعہ، عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے نواز شریف اور ان کی بھی خبریں آئی، جبکہ مریم نواز اور قمر جاوید باجوہ کے سسر اور ملک احمد خان، ان کے قمر جاوید باجوہ کے قریبی رشتہ دار سے ملاقاتوں کی خبریں زبان زدِ عام ہو، جسے لندن پلان بھی کہا جاتا، اور ابھی تک لندن پلان کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا فیصلہ جو عمران خان یقیناً جس پہ کیس کی بریت تھی، کیس ختم ہونا تھا، اسے نہ نظر آنے والی طاقتوں نے نہیں ہونے دیا اور ایک دفعہ انصاف کا جنازہ نکلا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی عدت کیس سزائیں معطل کر دی۔ 10 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جج صاحب نے جلدی میں جاری کیا اور مقررہ ٹائم سے پہلے ہی عدالت میں رونما ہو گئے۔ تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزمان کے پاس سزا معطل کا کوئی جواز موجود نہیں، جبکہ سزا رکھنے کا جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا میں تو کروڑوں لوگوں اربوں نے شادیاں کی، خدا کا واسطہ ہے کتنے گرو گے، اتنے کہ گر چکے ہو کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک نواز عمران خان نے، سیاسی لیڈر نے تم سب کو وہ بنا دیا ہے جس نے خواجہ رؤف حسن پی ٹی آئی کے ترجمان پر حملہ کیا تھا۔ کبھی کہتے ہو کہ صحافیوں کو نوکری سے نکالو، نہیں تو اس کو تنخواہ نہیں دینی، تم پر ریپ کا پرچہ دے دیں گے۔ ناظرین، جس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخصیت پر کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی بقایا جات سیاسی میاں برادران جو ضیاء الحق کے ریفرنڈم سے شروع اور آج بھی اقتدار میں ہو، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جائے، جہاں عمران خان جیسا آدمی جو ایبسولوٹلی ناٹ کہے تو اس کو 10 ماہ سے جیل میں اور اس کی 90% سیاسی جماعت کے پوری لیڈران کو اور خواتین کو، بزرگوں میں جیلوں میں رکھا جائے، وہاں رول آف لا نہیں، وہاں مافیا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے جج صاحبان نے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان میں اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ کے مطابق ملک اس وقت بے آئین اور بے قانون ہے، جس کی مثالیں ہمیں سینکڑوں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، تحریری فیصلے کے مطابق فیصلے میں لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی نے خاتون ہونا، سزا معطلی اور ضمانت رہائی کا جواز نہیں دیا۔ اور بھائی، کیس ہی جھوٹا ہے، کیس ہی بے بنیاد ہے، کیس ختم ہونا چاہیے، بنتا نہیں۔ تمام عالم دین بھی یہ کہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہوں نے تو بھٹو کو پھانسی دے دی اور 45 سال بعد کہا غلط ہے۔ انہوں نے تو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا مقدمہ درج نہیں کیا۔ انہوں نے تو پاکستان کے سب سے زیادہ کریڈیبل انویسٹیگیٹو ہارڈ ورکر ارشد شریف کو 16 مقدمات کر دیے، شہید کر دیا گیا، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے چند مافیا نے۔
یہ مسلم لیگ نون 40 سالوں سے اس ملک پہ مسلط ہے، پیپلز پارٹی مسلط ہے، لیکن اب قانون اور آئین کو انہوں نے پاؤں کی لونڈی بنا دی ہے، ہر روز اس کو گھسیٹتے ہیں اور اس کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ بولنا جرم بن چکا ہے۔ جو اختلاف رائے کرتا ہے شہید ارشد شریف ہو جاتا ہے، عمران ریاض کی طرح لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ہر وہ صحافی جو ان پر تنقید کرتا ہے، ہر وہ سیاسی جماعت جو ان کی غلامی نہیں آتی سے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ان کی زندگی اجرن کر دی ہے۔ جھوٹے مقدمات، دباؤ، قتل و غارت جیسے 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اور میں سلام کرتا ہوں سرگودے سادہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے فلاں ادارے نے دھمکیاں دی ہیں، فائرنگ کی۔ اگر صحافی بھی ایسے ججوں کو لکھ دیں اور پریس کانفرنس کرتے تو شاید اس ملک کی اندھیر نگری میں روشنی کی کرن آئے۔ بادی النظر میں مشکل ہے۔ ہم پھر عمران خان کے اندر آتے ہیں۔ سائفر میں حکومت رسوا ہوئی، توشہ خانہ میں رسوا ہوئی، 200 کیس کیے اس میں رسوا ہوئی، 9 مئی کے درجنوں مقدمات میں عمران خان اور دیگر لوگ بری ہو گئے، لیکن گرفتاری پر گرفتاری، گرفتاری پر گرفتاری۔ یہ ہے قانون کے منہ پہ تماچے پہ تماچا، تماچے پہ تماچا۔ خیر، فیصلے میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا تو قلیل مدتی ہے۔ بھائی، ایک سیکنڈ بھی کسی کو ناحق سزا دینا عبرتناک انجام ہے، اور نہ کو گناہ گار بچنا چاہیے، نہ بے گناہ سزا ہونا چاہیے۔ اس کا روز حشر اللہ دن سب نے حساب دینا ہے۔ مدتی ہے، سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں، سزا بھی بھگت چکے ہیں، لیکن ضمانت نہیں دینی۔ ادھر سزا یافتہ نواز شریف کو شہباز شریف 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر یہی عدلیہ پاکستان کی لندن بھیج دیتی ہے، اور 4 سال بعد آ کے انجوائے کرتا ہے پروٹوکول۔ انہوں نے زندگی اجرن کرتی ہے۔ ہر وہ سچ بولنے والے کی اسے نامعلوم لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، حکومتیں دھمکیاں دیتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ بھگت چکے ہیں۔ یہ فیصلہ پہلے سے متوقع تھا، اور اسی کی وجہ سے وزراء کی بیان بازی تھی۔ خصوصاً ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک کیس رہ گیا تھا جس میں عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا تھا، باقی تو سب ضمانتیں تھیں۔ چند دن پہلے حکومتی وزراء بھی کہہ چکے کہ عمران خان کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے، ان کا اندر رہنا ہی ٹھیک ہے۔ احسن اقبال نے کہا اس کو 5 سال رہنا چاہیے، تم مامے لگتے ہو، تم جج ہو، انویسٹیگیشن افسر ہو، کیونکہ دیگر کیسز ہو تو سزا معطل ہو چکی ہے۔ پھر وہ یہاں کچھ لوگوں ضمانت پہ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ جو سابق وزیر قانون تھے، سیال کوٹ سے فیصل آباد سے الیکشن ہار گئے۔ فارم 47 والے رانا ثناء اللہ نے ٹی وی انٹرویو میں اعلانیہ کیا کہ جب تک حکومت چاہے گی تب تک عمران خان کو جیل میں رکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب عمران خان کو کسی سزا میں نہیں، کسی جرم کرنے میں نہیں، صرف اور صرف حکمرانوں کے تکبر، ضد، انا اور ذاتی انتقام کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا، جیسے شہید ارشد شریف کو کیا گیا۔ ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے اگر بچ گئے۔ اگر تم نے ہمیں بھی مروا دیا تو تمہارے لیے کون سا ایشو ہے۔ عمران خان نے بشرا بی بی کے وکلا نے اسلام آباد جا کر جج مجوکا پر عدم اعتماد کیا تھا کہ اس پہلے جج نے فیصلہ سنانا تھا، ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک خاص شخصیت کا کار خاص ہے جس دن فیصلہ سنانا تھا، اسی دن پلاننگ کے تحت خاور مانی کا جو ایک بے شرموں کا آئی جی ہے، جو اپنی بیوی پر جس کی قرآن ایمان پر قسمیں کھاتا تھا اس پہ غلیظ الزام لگاتا ہے، جو دیاڑیاں لگاتا رہا ہے، جس نے خود کیسٹ بڑھی کہ میری بیوی پاک صاحب پاکیزہ ہے، سنانا تھا، اسی دن خاور مانکا کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، درجنوں لوگ اس کی سرکاری سرپرستی میں آتے ہیں بیان دینے۔ اسی دن پلاننگ کے تحت خاور مانکا عدالت میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہنگامہ کر دیا تھا، اور جج شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنانے کی بجائے کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست کر دی تھی۔ آج تک یہ نہیں ہوا کہ فیصلے والے دن کیس ٹرانسفر ہو۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی درخواستیں فوراً منظور کر لی، اور جج افضل مجوکا کو کیس ٹرانسفر کر دیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اب تو ساری بحث ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ میں ٹرانسفر کیوں کروں، لیکن سنتا جا شرماتا جا۔ عمران خان کے وکیل نے جب فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو انہیں
صرف اتنا ریلیف ملا کہ عدالت نے کہا کہ کیس نئے سرے سے سنا جائے گا نئے کیس سنا جائے گا۔ پہلا جج بھی کیا تھا، 10 سال میں سزا معطل کی سزا، 10 دن میں سزا معطلی کی سزا پر سماعت ہوگی، اور مہینے میں 1 ماہ کے اندر 30 دن کے اندر، جو عمران خان 10 ماہ سے بے گناہ ہے، 10 دن میں سزا کی معطلی کا فیصلہ ہوگا، اور مہینے میں مرکزی اپیل پر بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 17 جولائی تک کی کیس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن آج کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ابھی عمران خان کو ریلیف ملنا مشکل ہے، کیونکہ ضد انا اور بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس پر کچھ صحافیوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار، یا جو ججوں کے ریمارکس ہوئے ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں۔ ناظرین، اس پر جج افضل مجوکا نے نامناسب فیصلہ دیا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ سزا معطل کر دیتے، کیس آگے چلتا رہتا، آگے جا کر دیکھا جاتا کہ کیا ہونا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی یہ اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو چند اور کیسوں میں بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ اور کسی نے کہا۔ عمران خان، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، سابق وزیر ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں پر بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی حکمت عملی چاہیے، تحریک انصاف کے موجودہ لیڈر شب پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مطلوبہ سیاسی دباؤ بنا سکے۔ باقی جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پر ہمارے چھوٹے دوست بھائی عمران ریاض نے بھی بڑی خوبصورت ریفرنس کوٹ کیا، اور صدیق جان نے بھی کیا ہے۔ یہ بڑا مزیدار کی بات ہے کہ پاکستان میں اب سیاستدانوں کو صحافیوں کو وہ صحافت سکھاتے ہیں جو اپنے نجائز پیسے کو کور کرنے کے لیے صحافت کا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہے، وہ پاکستانیوں کو اب صحافت سکھاتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ٹیکس چوری کے ماہر اور سرکاری اداروں میں بیٹھے حکم کرتے ہیں فلاں صحافی کو نہیں آنے دینا، ورنہ ریپ کیس ہو جائے گا، فلاں کیس ہو جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، مقدمات درج کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، اس عدت کیس پر عمران ریاض نے اپنے کسی ایک ٹویٹ میں عدیل راجہ کا ریفرنس دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جسٹس عائشہ ملک سے ایک بار پھر شدید بدتمیزی، یہ کیس ہے ناظرین دوسرا، یہ اس کیس کی بات کر رہا ہوں جو ہے کہ مخصوص نشستیں چھین لی گئی تھی۔ پاکستان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، وہ بھی سپریم کورٹ میں فل بینچ سن رہا ہے، ان کی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اور اسی نے عمران ریاض کا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پہ ہے کہ ملک احمد خان کا بیان ہے کہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوتی تھی مگر کبھی سیاست ڈسکس نہیں ہوئی۔ میری اطلاع ہے کہ ملاقاتیں ہی سیاست پہ ہوتی تھی۔ ملک احمد خان پہلے خود سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، بعد میں حمزہ بن گیا۔ پھر عمران ریاض کے ایکس اکاؤنٹ پہ صدیق جان لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ریفرنس دے کے، عمران خان کے آخری کیس میں گرفتاری پر فیصلہ آنے والا، حکومت کی حالت سے کسی کیس میں گرفتاری نہ ڈالنے سے تو لگتا ہے کہ حکومت کو پتہ چل گیا اس کیس میں سزا معطل نہیں ہوگی، یا اس کیس میں سزا معطل ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ انہیں بھی یقین تھا کہ یہ سزا ختم کر کے چھوڑیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی ایک حیرت زدہ بات ہے جو مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس ملک میں انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اسی موقع پر ہمارے ایک اور دوست صدیق جان نے بھی مختلف ٹویٹر میں حقائق بیان کیے ہیں، تاکہ یہ کیس بڑا حساس ہے۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں آخری کیس میں انہوں نے کہا، ایک 48 منٹ پہلے ٹویٹ کیا ہے، عدت کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے فیصلہ مسترد کر دیا ہے، بھرپور احتجاج، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ پھر صدیق جان نے کہا، عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر جج افضل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ عامر فاروق صاحب کا لگایا گیا جج کیا کرے گا۔ یہ صدیق جان صاحب کا ایکس پہ ہے۔
پھر انہوں نے کہا آج جج صاحب 3 بجنے کی بھی انتظار نہیں کیا اور پہلے آ کے بیٹھ گئے۔ عمران خان کے جو کیس ہے خوات مخصوص رشتے دینے کا، اس میں تو ٹوٹل غلط فیصلہ آ گیا ہے کہ جسٹس اطہر منیلا سلام، منیب اختر سلام، منصور علی شاہ سلام، ایک اور جج صاحبان، پتہ چل گیا ہے کہ وہ ظلم کیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن یا سلیکشن کمیشن، جسے الیکشن کمیشن کہو یا سلیکشن، آپ کی مرضی، اختیار ہی نہیں تھا کہ ہارے ہوں کو جیتے ہوں کی پی ٹی کی سیٹیں دینا۔ اب دیکھتے ہیں وہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر شاید کسی کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اگر فیصلہ میرٹ میں ہوتا اور پی ٹی اے کے حمایت یافتہ لوگوں، کیونکہ انہوں نے فارم میں لکھا تھا وابستگی پی ٹی اے، تو پھر اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا جو کل گیا۔ ناظرین، آج کل آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں ہوتی، کچھ حکومت نہیں چاہتی ٹی وی پر آؤں، اور کچھ کمر درد کی وجہ سے ڈاکٹر نے موو کرنے سے منع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو سچ پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ۔